محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا جہاں گداز واقعہ جب پیش آیا تب ہر طرف رنج و الم کی کیفیت طاری تھی۔ فضا انتہائی سوگوار تھی، ہر کوئی غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، ہوش و حواس جواب دے رہے تھے۔ اس نازک ترین صورتحال میں مزید ایک اور بہت ہی نازک اور حساس ترین معاملہ جو درپیش تھا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آپ علیہ السلام کا جانشین کون ہوگا۔ اسی بارے میں گفت و شنید کی غرض سے مسلمان بڑی تعداد میں سقیفہ بنی ساعدہ نامی مقام پر جمع تھے۔ تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نازک موقع پر فتنہ و افتراق سے بچنے اور اتفاق و اتحاد کو بہر صورت قائم رکھنے کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں مختصر گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً یہی دو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے قابل ہیں، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر جلد از جلد بیعت کر لی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے کسی کا دل اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ شخص یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس منصب کے لیے منتخب کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر رفتہ رفتہ دیگر تمام مسلمانوں نے بھی بیعت کر لی۔ اس واقعے سے جہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواضع، انکسار، اخلاص، زہد و تقویٰ اور ایثار ظاہر ہوتا ہے، وہیں یہ بات بھی خوب واضح و ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر انسان کی نظر میں ان کی کتنی بڑی اہمیت اور قدر و منزلت تھی۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفۃ المسلمین کے عظیم ترین منصب کے لیے نہایت مناسب اور موزوں ترین شخصیت تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ممتاز و منفرد مقام و مرتبہ حاصل رہا۔ انہیں ہمیشہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ترین ساتھی اور مشیر خاص کی حیثیت سے دیکھا جاتا رہا۔ اس دور میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف وقتاً فوقتاً جارحیت اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلا آ رہا تھا، جس کے نتیجے میں غزوہ موتا اور پھر تاریخی اور یادگار غزوہ تبوک کی نوبت آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بالکل نوعمر تھے کی زیر قیادت ایک لشکر سلطنت روم کے ایک علاقے موجودہ اردن کی جانب روانہ فرمایا تھا، لیکن ابھی یہ لشکر مدینہ شہر کے مضافات میں ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاع ملنے پر یہ لشکر اسی جگہ رک گیا اور اس کی روانگی کو ملتوی کر دیا گیا، اور پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا جاں گداز واقعہ پیش آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اولین جانشین اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی تو نازک ترین صورتحال اور ہر طرف سے امٹتے ہوئے اندرونی و بیرونی خطرات کے باوجود اس لشکر کو ملک شام کی جانب روانہ فرمایا۔ اس کے بعد سن 12 اور پھر سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں مختلف افراد کی زیر قیادت متعدد لشکر سلطنت روم کی جانب روانہ کیے۔ اسی دوران ایک لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں بھی روانہ کیا گیا۔ یہ تمام لشکر سلطنت روم موجودہ ملک شام، اردن، فلسطین اور لبنان وغیرہ کے مختلف علاقوں میں مختلف اطراف سے نہایت برق رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے آخر باہم جا ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ان تمام لشکروں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں یکجا کر دیا گیا تاکہ اب روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جا سکے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف بڑی یادگار جنگیں لڑیں، جن میں سب سے زیادہ تاریخی اور فیصلہ کن قسم کی جنگ یرموک تھی۔
جو سن 13 ہجری میں لڑی گئی اور جو مسلمانوں کے ہاتھوں سلطنت روم کی ہمیشہ کے لیے زوال کا پیشہ خیمہ ثابت ہوئی، جس سے ہمیشہ کے لیے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس تاریخی جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر 24,000 جبکہ رومیوں کا لشکر 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ مسلمان اپنے وطن سے دور جبکہ دشمن اپنے ہی وطن میں اور اپنی ہی سرزمین پر تھا۔ انہی دنوں جنگ یرموک سے کچھ قبل ادھر مدینہ میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جس پر ان کی وصیت کے مطابق خلافت کی ذمہ داریاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی، جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلیفہ اول کے دور میں بھی مشاورت کے فرائض انجام دیتے چلے آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام معاملات پر ان کی گہری نظر رہتی تھی اور نہایت باریک بینی سے تمام امور کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ملک کی نظم و نسق سے متعلق متعدد امور میں انہیں کچھ تبدیلیاں کی۔ اس ضمن میں ایک بڑی تبدیلی یہ کی کہ ملک شام میں رومیوں کے خلاف برسر پیکار اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اس منصب سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط تحریر کیا، جس میں انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ بطور سپہ سالار ذمہ داری سنبھالنے کی تاکید کی۔ جن دنوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ خط حضرت ابو عبیدہ کو موصول ہوا، ان دنوں مسلمان نہایت زور و شور کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں سلطنت روم کے خلاف انتہائی نازک اور فیصلہ کن جنگ یرموک کے لیے تیاریوں میں مشغول تھے۔ تیاری آخری مراحل میں تھی اور جذبات عروج پر تھے، لہٰذا خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مکتوب ملنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ایسے نازک موقع پر سپہ سالار اعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق اس حکم کی تعمیل، یہ اتنا بڑا اقدام، لشکر میں اتنی بڑی تبدیلی، یہ چیز فی الحال کسی طرح مناسب نہیں تھی، کیونکہ اس طرح اسلامی لشکر میں باہم اختلاف و افتراق اور رنجش و تلخی پیدا ہو سکتی تھی، اور اس نازک موقع پر یہ معاملہ مسلمان سپاہیوں کے لیے حوصلہ شکنی اور پست ہمتی کا سبب بن سکتا تھا۔ چنانچہ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے موصول شدہ اس مکتوب اور اس کے مضمون کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی اور اس معاملے کو اس جنگ یرموک کے بعد تک ملتوی کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ جنگ یرموک کا جب اختتام ہوا اور یہ نازک ترین مرحلہ بخیر و خوبی طے کر لیا گیا، تب ایک روز حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں نہایت ادب اور محبت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یعنی ابو عبیدہ، اللہ پر رحم فرمائے، آپ کو جب یہ خط موصول ہوا تھا اسی وقت آپ نے مجھے اس بارے میں مطلع کیوں نہیں فرما دیا تھا؟ جواب میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں آپ کو اس بارے میں مطلع کر کے آپ کی جنگی تیاریوں کی راہ میں کسی پریشانی کا سبب بنوں۔ کسی دنیاوی شان و شوکت کا کوئی لالچ نہیں ہے اور نہ ہی یہ دنیا ہمارا مطلوب و مقصود ہے، ہم سب تو بس اللہ کی راہ میں بھائی بھائی ہیں۔ تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لشکر کو مطلع کیا کہ دیکھو اب یہ ابو عبیدہ ہمارے نئے سپہ سالار ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے پارٹ 4۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔